السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ آج جمیعت الاسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ایک بہت ہی عجیب و غریب، ایک بہت ہی دلچسپ، ایک ڈرامائی بیان آیا ہے۔ انہوں نے مولانا نے فرمایا ہے کہ بھئی الیکشن تو ہوتے رہیں گے، الیکشن ہو جائیں بعد میں، پہلے اکانومی ٹھیک کرنی چاہیے، ملک کی معیشت کو سنوارنا چاہیے، اکانومی بڑا مسئلہ ہے۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی مولانا فضل الرحمان ہے جو الیکشن کے لیے تاولے ہوئے پڑے تھے، ابھی صرف 2 مہینہ ڈیڑھ پہلے ہی وہ یہ کہتے ہیں 3 ماہ کے اندر الیکشن ہو جائے، الیکشن جلدی ہونا چاہیے اور نگران حکومت ختم ہو اور آگے منتخب حکومت آئے اور سارا کچھ یہ ہے۔ اب یہی مولانا فضل الرحمان اچانک انہوں نے ایک یو ٹرن کیا ہے 73 کے آئین کے تناظر میں، جس طرح مولانا اپنی ایک چال بازیاں اور چلاکیاں کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یو ٹرن لے کے، وہ پہلا نہیں ہے، پہلے آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، جو لوگ پرانے اگر تاریخ پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا اس دور کے ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ ولی خان نے اس وقت کے پی سے مطالبہ اٹھا تھا۔ خان عبد الولی خان جو اس وقت اے این پی، اب جو اے این پی ہے، اس وقت اے این پی نہیں تھی، تو این ڈی پی تھی اس وقت، اور ویسے تو یہ نیب کے لوگ ہیں، یہ نیشنل عوامی پارٹی کے، اور یہ جو خیر انہوں نے، ولی خان نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پہلے احتساب پھر انتخابات جنرل ضیاء کا، بھئی بھٹو کا پہلے احتساب کریں، اور اس میں اور وہ پھر احتساب ایسا ہوا کہ پھر اگلے کئی سال سے الیکشن کو یہ بھول گئے۔ 85 کا الیکشن ہوا، غیر جماعتی الیکشن ہوا، لوگوں نے بائیکاٹ کیا، تو یہ ویلے ہو کے بیٹھ کے، اور پھر 88 میں الیکشن لڑنا پڑا ولی خان صاحب کو۔ اس وقت تک پلوں کو نیچے سے بہت کچھ پانی بہہ چکا تھا۔ اب مولانا فضل الرحمان کو اچانک کیا ہو گیا ہے، اکانومی ٹھیک کرنے کی جناب ان کو اچانک لگ گیا اکانومی، جب تو ان کی اپنی حکومت تھی، اس میں 4 وزراء تھے، اس وقت ان کو اکانومی کوئی فکر نہیں تھی۔ نگران کابینہ میں، کے پی کے نگران کابینہ میں کئی منسٹر جن کے تھے، گورنر ان کے معاملات چلا رہے تھے سارے، حاجی غلام علی بیٹھ کے، تب بھی مولانا بڑے خوش تھے اور سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی اس بارے میں آج معلومات لینے کی کوشش کی، جن دوستوں سے بات ہوئی سب یہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو الیکشن میں ایک بدترین شکست ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جو ڈیرہ مولا کا آبائی حلقہ جو ہے، وہاں سے 100% یقین سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ مولانا 30 سے 40 ہزار ووٹوں کے سے مارجن سے اپنے شہر سے ہاریں گے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، ڈیرہ کم ٹانگ کی سیٹ پہ ہاریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے جس سیٹ سے ایم این اے بنے ہیں، صدر الرحمان، اس کے بھی بہت برے حالات ہیں وہاں پہ، ان کو بھی بہت بری شکست تھی، اور لکی مربت میں بھی، ڈی آئی خان میں، ٹانک میں، لکی مربت میں، ان تینوں اضلاع میں حالات بہت ہی خراب ہیں، اور جے یو آئی شاید ایک سیٹ بھی نہ جیت سکے۔ بنو سے بھی حالات خراب ہیں، اکرم درانی وہاں سے جیتے تھے، عمران خان نے 2018 کے الیکشن میں ان کو ہرایا تھا اور ان کے، لیکن یہ پھر بعد میں جب عمران خان ہٹ گئے اپنی، انہوں نے سیٹ چھوڑ دی تھی، ضمنی الیکشن میں ہی وہ یہاں سے ان کو سیٹ مل گئی تھی۔ اکرم درانی کے بیٹے بھی وہاں سے رہے، بیٹے جیتے تھے، اکرم درانی تو خیر صوبائی میں چلے گئے تھے۔ تو اکرم وہاں بنو سے بھی حالات خراب ہیں، اور کرک سے بھی۔ کرک میں پچھلے دنوں پی ٹی آئی نے ایک چھوٹا سا ورکر کنونشن کا اعلان کیا، بلکہ شیر عبد المروت صاحب جو عمران خان وکیل ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا، اور اس پہ لوگ امڑ آئے ہیں، ویسے وہ سیلاب کی طرح، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں پہ، اور لوگ اتنا بڑا، وہ کرک کی ہسٹری کا کہتے ہیں بڑا جلسہ بن گیا، یہ جلسہ جلوس بن گیا اتنا بڑا، اور سارا پولیس نے شیلنگ بھی کی، لاٹھی چارج بھی کیا، جو بھی ہے، لیکن لوگ اتنی بڑی تعداد میں باہر آئے۔ تو کرک سے بھی یہ ساری، یہ جو ساؤتھ کے اضلاع سمجھے جاتے ہیں، خاص طور پہ ڈی آئی خان، بنو، کوہاٹ، ٹانک، لکی مربت، ان سب میں یہ جے یو آئی کا کافی اسٹرانگ پیر ہے، اور اس وقت بہت ہی برے حالات ہیں۔ ابھی جو گیلپ کو جو سروے آیا ہے، گیلپ سروے کے مطابق صرف 1% وہاں پہ پاپولیرٹی ہے، 1%۔ کین یو امیجن؟ باقی سروے میں گئے گزرے حالات میں بھی نواز شریف چلو 13 14 16 لے لیتے ہیں، 1% تو مطلب یعنی زیرو، تقریباً زیرو ہی سمجھے۔ تو مولانا فضل الرحمان ڈی آئی، اگر ان کو پتہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہوئے، اب جنوری کے اینڈ میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، تو مولانا کو اپنی پچھلے 20 سالوں میں سب سے بری شکست کے پی میں ملے گی۔ ان کو اپنے ہی کبھی امکانات ہیں کہ پورا خاندان ان کا الیکشن ہار جائے، ان کے بھائی صاحب بھی ہار جائیں، وہاں سے جو صوبائی اسمبلی کے رکن اسمبلی بنتے ہیں، عطا الرحمان سینٹر ہیں، میں بھی وہ بھی الیکشن لڑیں گے، کیونکہ سینٹ الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں جلدی۔ تو وہ مولانا کو ایک بہت بری شکست نظر آ رہی ہے، اور جیسے ہی شکست نظر آتی ہے، مولانا کی ساری اصول پسندی اڑن چھو ہو جاتی ہے۔ ان کے ساری جمہوریت اور یہ 73 کا آئین اور آئینی تقاضے، آئینی پابندیاں، یہ ساری ڈرامے، ایک لفظ ہیں، ڈھونگ ہیں، ایک بے جان لفظ ہیں، اور مولانا ان لفظوں کو ہمیشہ سنبھرا۔ مولانا فضل الرحمان پہ میں تنقید کرتا ہوں، لیکن دوست کہتے ہیں کہ آپ کیوں تنقید کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان پہ، حالانکہ آپ کو پڑھنے والوں میں کافی لوگ ہیں مولانا کی حامی۔ ٹھیک بات ہے، یہ بات صحیح ہے، میرا دل نہیں کرتا، مولانا فضل الرحمان ایک مذہبی آدمی ہے بہرحال، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی باتوں میں اتنا تضاد ہے، اتنا جھوٹ ان کی باتوں میں نظر آتا ہے، صاف دروغ گوئی کر رہے ہوتے ہیں اور جھوٹے الزام لگا رہے ہوتے ہیں، اور ایک دینی آدمی ہے، ایک عالم دین ہے،
اور اس کے باوجود وہ تہمتیں لگاتے ہیں باقاعدہ گھڑ گھڑ کے، عمران خان پہ یہودی ایجنٹ کہنا اور یہ کہنا، تو یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک ڈیفیم کرنے کی خواہش میں ان کے یہ سامنے اسٹیج پہ راشد سمرو نے گھٹیا، انتہائی گھٹیا، تھرڈ کلاس، بازاری، عامیانہ، بہت ہی کمینگی کے حد تک گر کے عمران خان کی مرحومہ والدہ پہ الزامات لگائے، اتنے شرمناک الزام لگائے کہ اس کو گھسیٹ کے، گربان سے کھینچ کی گھسیٹ کے اسٹیج پہ نیچے اتار کے پھینکنا چاہیے تھا اس بندے کو، اور مولانا اور لوگوں کو ٹس مس نہیں ہوئے بلکہ لوگ نعرے لگاتے رہے، خوش ہوتے رہے۔ تو یہ بڑا افسوسناک رویہ ہے، اس پہ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ان کی سیاست اصولی کیوں نہیں ہے۔ یہ جب اسلامی جماعت ہے، دینی جماعت ہونے کے دعوے دار ہے، 5 لاکھ علماء کے نمائندہ ہونے کے دعوے دار ہے، اور عالم دین ہونے کے، اور ان کے مداحین کا، ان کے مقلدین کا دعویٰ ہے کہ جناب یہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، عربی بھی، یہ جو دورہ حدیث کی آخری کلاس بھی اس میں لیتے ہیں، اور اکثر مدرسوں میں یہ مہمان خصوصی ہوتے ہیں، تو ان کے قول و فعل میں ایسے کیوں اثر نہیں آتا؟ ان میں ایسے جھوٹے الزام لگاتے ہیں، جھوٹ، اور اب دیکھیں نا الیکشن ہونے چاہیے نا بھائی، یہ اکانومی بات ہے، نگران حکومت اکانومی کیسے ٹھیک کرے گی؟ اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس کا پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے، پولیٹیکل سپورٹ ہی نہیں ہے، اگر انہوں ٹیکس لگانے ہیں تو کہاں سے لگائیں گے؟ یہ ان کے پاس اگر یہ بڑے فیصلے کر رہے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ منتخب حکومت ہے نا، کرے نا، پارلیمنٹ آ کے 6 دن ٹھیک کرے آ کے، صوبائی حکومت کی وہاں پہ کے پی حکومت کے بجٹ کے مسئلے ہیں، ان کو پیسے نہیں دے رہے، وفاق پیسے نہیں دے رہا، تو آئیں نا یہاں پہ، مولانا فضل الرحمان اگر لگتا ہے وہ پاپولر ہے تو آئیں کے پی کی حکومت میں آئیں، اور آ کے وفاق سے حق وصول کریں صوبے کا۔ تو اس کے بجائے یہ اکانومی ٹھیک کریں، تو کیا حکومت آ کے اکانومی ٹھیک نہیں کرے گی؟ حکومت کیا کرے گی؟ آ کے بینڈ بجائے گی، ڈھول بجے بجائے گی؟ حکومت نے آ کے اکانومی ہی ٹھیک کرنی ہے نا، اور حکومت کے پاس کنٹینیوٹی ہوئے گی۔ اب آپ بتائیں، ایسی نگران حکومت جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہو کہ 3-4 مہینے بعد انہیں ختم ہو جانے ہیں، ان کی کسی بات کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ بیوروکریسی کس طرح مانے گی؟ ہاں، اگر ایک منتخب حکومت آتی ہے، پولیٹیکل حکومت ہے، ہر ایک کو پتہ ہے 5 سال کے لیے ہے، اس کے پاس ٹینیور ہے، ڈیوریشن ہے، کانسٹیٹیوشن آئینی سپورٹ ہوگی اس کے پاس، اور لوگوں سے ووٹ لے کے آئی ہوتی ہے، کچھ عرصہ اس کے پاس ایک اخلاقی برتری بھی ہوتی ہے۔ تو یہ نہایت ہی فضول بات ہے، پہلے اکانومی پہلے الیکشن پھر اکانومی ٹھیک، اکانومی ٹھیک کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے، بجلی چوروں کے خلاف، ٹیکس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ابھی بھی کریں، بعد میں بھی کریں، وہ چلتا رہے اپنی جگہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکومت آئے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، پھر اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، اور لوگوں کو پتہ ہو کہ پالیسی میں کنٹینیوٹی ہوئے گی، پتہ ہو کہ یہ 5 سال تک حکومت رہے گی اور اپنی پالیسیاں بنائے گی جن کے رزلٹس آئیں گے، تب جا کے چیزیں ہوگی ٹھیک ہے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان کا رویہ نہایت ہی افسوسناک ہے، غلط ہے، اور بالکل یہ دو عملی ہے اور تضاد ہے بہت بڑا، تو ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور مولانا کے ساتھیوں کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے، مولانا کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے، انہوں کو کہنا چاہیے کہ مولانا آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ بلاگ اسی بات کا حصہ ہے کہ یہ مولانا جو کہہ رہے ہیں غلط ہے، بالکل 100% غلط ہے، اور یہ ایک غیر جمہوری ایک پورا ایک پلان کا حصہ بن رہے ہیں، اعلیٰ کار بن رہے ہیں، ایجنٹ بن رہے ہیں، تو یہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔